ماؤں نے ہیرو بچے پیدا کرنا بند کر دیے. یا تو فوج کا ہیرو ہے یا پھر قیام پاکستان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ ہیرو ہیں. قائد اعظم کو بھی ہم نے جو ہے وہ کنٹروورشل کر دیا. علامہ اقبال بھی بیچ میں ہیں کہیں. اپنے داڑھی پگڑی جبہ دستار مشک و عنبر میں نہائے ہوئے شخص کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینا شروع کر دی. آپ 12 میں سائنٹسٹ کی جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح جھولیاں اٹھا کر ایک دعا کر رہی تھیں کہ تم اپنے بچوں کو نائی اور موچی بنا دو لیکن سائنسدان نہ بنانا. سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے, ایک قوم کا کانسیپٹ ہے, وہ آپ کو ابھی بھی کہیں کچھ انٹیکٹ ہے. دنیا سے لوگوں نے سامان باندھا, بیگ لٹکایا, پاکستان میں ٹورزم کے لیے تحریک لبیک نے سڑک بند کر دی, کسی جماعت نے دھرنا دے دیا. تو مجھے کہا لوگ پاگل ہیں یہاں پر آئیں. اور 400 سال پہلے جب وہ انقلاب لے کر آئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہ بادشاہت کی بادشاہت چلے گی نہ ملا کی ملائیت چلے گی. آپ دیکھتے ہیں 2010 کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب چینل بھی الاؤ ہے اور سیلفیز بھی الاؤ ہیں, ہر طرح کی چیز الاؤ ہے. وہ ویڈیو بنانا حرام تھا وہ اب حلال ہو گیا, تصویر حرام تھی حلال ہو گئی ہے, لاؤڈ اسپیکر حرام تھا حلال ہو گیا, چھاپا خانہ حرام تھا حلال ہو گیا. وہاں سے ہی پھر آپ نے لال مسجد آپریشن بھی بڑا کلوزلی کور کیا. جی ہاں, میں نے وہ لال مسجد کا آپریشن کور کیا اور آخری ٹائم تک میں رابطے میں رہا. مجھے حامد میر صاحب نے کہا کہ تم اس پر ایک کتاب لکھو, تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ اگر میں یہ کتاب لکھتا ہوں تو اگر سچ لکھوں گا تو مارا جاؤں گا, اگر جھوٹ لکھوں گا تو اندر سے مر جاؤں گا. چینیوں کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آپ نے 1000 میل کا سفر بھی طے کرنا ہے نا تو پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. تو آپ درست جانب اٹھانا ہوگا, سب سے بڑا وہ قبلہ تو درست. ہاں درست سمت میں آپ پہلا قدم اٹھائیں تو صحیح. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اچھے میرے دوست موجود ہیں جو جرنلزم انڈسٹری میں بھی بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں اور بڑا ڈائیورس قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. فرام انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجس جو پارٹیز کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ پاکستانی سیاست جو ہے بڑا گراؤنڈ سے جو ہے وہ انہوں نے چیزیں رپورٹ کی ہیں. تو تھوڑا سا ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری اور بہت سے ایسے ٹاپکس جو میرے خیال سے ڈے ٹو ڈے ہم لوگ بھی ڈسکس نہیں کرتے اور پاکستانی میڈیا پہ بھی نہیں آتے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس سے آج سیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سبوک بھائی. بہت شکریہ طلحہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کافی مصروف ہوتے ہیں آئی نو, بٹ آج فائنلی موقع ہمیں تھوڑا سا مل گیا. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک آپ سے ملاقات بھی کافی پرانی ہوئی ہماری جب میں واپس آیا تھا انگلینڈ سے. یس بالکل مجھے یاد ہے, آپ یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے پاکستان میں TCM بنانے کا, اور مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جب اس آپ آئیڈیا پہ کام بھی کر رہے تھے اور چیزوں کو آپ بنا رہے تھے. تو آج دیکھتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے امپائر کھڑا کر دیا, اور یہ ون مین آرمی جو ہے نا ایسا ہی آئی تھنک وہ یہ کہ وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو نا بالکل زیرو سے وہ جرنی کا پتہ ہے. بالکل ہاں بالکل. وہ ذرا لوگ تو ابھی دیکھتے ہیں نا جی پتہ نہیں پیچھے کون ہے کیا ہے کیسے شروع ہوا. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے کہ وہ جس بندے کو کامیاب دیکھتے ہیں تو کامیابی کے کریڈٹ اسے دینے کے بجائے اس کے پیچھے نادیدہ قوتوں کو دے دیتے ہیں, نادیدہ ہاتھ دیکھتے ہیں. تو وہ یہ نہیں سوچتے, کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی کے لیے سفارش کا ہونا, رشوت کا ہونا یہ ضروری ہے, یا کسی کے باہر کی فنڈنگ کا ہونا ضروری ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ اپنی اسٹرگل سے اپنی محنت سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹرو. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاشرے کا ہمارا ایک وہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی, اب باہر ہم ایلون مسک سے لے کے ہر کسی کو ایک آپ نے اس لیول پہ رکھا ہوا ہے اور سیلیبریٹ بھی لوگ کرتے ہیں سارا, بٹ یہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا کہ آپ اپنے سیاستدان کی بھی کوئی عزت یا کوئی ہم سیلیبریٹ کبھی نہیں کیا. اوبویسلی مسائل اپنی جگہ, وہ سارا کوئی بندہ جب پیسہ بنا لیتا ہے تو ہم اس کو اس لیول پہ نہیں شاید لے کے جاتے کہ جس طرح ایک سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں ہیرو سازی کا جو عمل ہے نا وہ آپ کو بہت ہی پیچیدہ طور پہ دکھائی دیتا ہے. پاکستان میں جب 14 اگست آتا ہے, 23 مارچ آتا ہے, تو ہمارے ہاں 2 قسم کے ہیرو ہمیں بتائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کے تھے, یا قائد اعظم لیاقت علی خان تک بس. اس کے بعد پاکستان میں ماؤں نے ہیرو بچے پیدا کرنا بند کر دیے. اور دوسرا وہ ہیرو ہیں ہمارے کہ جنہوں نے دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کی. تو ہیرو کون ہوگا؟ کوئی استاد نہیں ہے, کوئی انجینئر نہیں ہے, کوئی سوسائٹی کا ریفارمر نہیں ہے, کوئی موسیقار نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے. یا تو فوج کا ہیرو ہے یا پھر قیام پاکستان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ ہیرو ہیں. آپ نے معاشرے کے اندر سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تم میں ہیرو نہیں پیدا ہو سکتے, تم بھانج ہو,
یہ دھرتی ختم ہو چکی ہے. تو جب آپ یہ والا سچویشن کریٹ کر دیں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد سوسائٹی پھر یہ سوچے گی نا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. تو وہ پھر ہمیں شاعری میں بھی یہ بتایا جاتا ہے، تھے تو تمہارے ہی آبا، تم کیا ہو. تو وہ ہم بس آبا کے یہ سوچی جا رہے ہیں. تو ہم بس وہی ہے نا، بیٹھ کے بھی سوچے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آپ نے اصل میں خوبصورت جھیل کو نا جوہر میں بدل دی ہے. جھیل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ فریش واٹر آتا رہتا ہے اور پرانا پانی جو ہے نا وہ آگے نکل کے جاتا رہتا ہے، وہ سبزیوں کو کھیتوں کو سیراب کرتا رہتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جھیل بڑی خوبصورت بنائی اور اس کے گرد ساری بھاڑ لگا دی، پتھر رکھ دیے کہ اس میں اب نیا پانی نہیں آ سکتا. جب اس میں نیا پانی نہیں آئے گا تو خوبصورت سے خوبصورت جھیل بھی جوہر بن جائے گی. تو آپ نے بڑی محنت کر کے اور بڑی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں خوبصورت جھیل کو جوہر بنا دیا. اور اس میں آئی تھنک دوسرا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جی کوئی مسیحا ایک آئے گا، وہ بے شک آپ پولیٹیکلی دیکھ لیں یا مذہبی طور پر، یا مذہبی طور پر، کہ وہ ایک آپ کو نا ایک آپ کو وہ نظر آتا ہے پیٹرن کہ آپ کو مطلب آپ کے لیٹس سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایگزامپل لے لیں، چلیں آپ دین کی نہیں لیتے، آپ سیاست کی نہیں لیتے، آپ وہ جنید جمشید والا ٹائم تھا، نصرت فتح علی، اس کے بعد آپ نے کوئی اس طرح اس لیول کا بندہ راحت اب شاید ایک کچھ انڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، بٹ وہی پاکستان میں وہ سیلیبریٹ ان کو اس طرح نہیں کیا جاتا. آپ نے وہ فوج والی بات کی، کبھی ہم نے کوئی پولیس آفیسر کی تصویریں اسلام آباد میں نہیں دیکھیں. اب پولیس والوں نے کم قربانیاں دی ہیں، ایف سی والے، بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو وہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہے نا کہ وہ ایک مہدی نے آ کے شاید کرنا ہے، تو ہم بس اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر ایک ویٹنگ روم بنا ہوا ہے جہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں جن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باہر سے کوئی آئے گا، دروازہ کھولے گا اور ان مشکلات سے ان کو نجات دے گا. اور وہ مجھے علامہ اقبال کی ایک خط و کتابت ہے، علامہ تمنا مادی مجیبی بھلواروی صاحب کے ساتھ، جس میں انتظار مہدی و مسیح اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے نا. اور وہ یہی ہے سارا تصور کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور آئے گا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے جو مقدس کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، ان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیحی بھی انتظار کر رہے ہیں، یہود بھی انتظار کر رہے ہیں، ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ساری جو مذاہب ہیں وہ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور آ کر ان کو مسائل سے نکالے گا. اور اگر مذہبی ریفرنس کے اندر بات کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ جن قوموں نے یہ طے کر لیا نا کہ ہمارے لیے کسی نے نہیں آنا، ہم نے خود ہی اب کچھ کرنا ہے، تو وہ قومیں آگے نکل گئی ہیں. اور جو انتظار میں ہیں تو وہ انتظار ہی کر رہی ہیں کہ کہیں سے کچھ آئے گا اور آ کے معاملہ حل کرے گا. ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں. اور مذہب کے باب میں بات کروں، کیونکہ پاکستانی سوسائٹی مذہب پر بہت زیادہ بلیو کرتی ہے، تو مذہب نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہوا کہ کوئی آئے گا اور آپ کو آ کے مشکلات سے نکالے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو جو کوشش آپ کریں گے تو وہ آپ کو ملے گا. آپ نے آ کے انیشیٹو لیا تو لوگوں نے آپ کے پیچھے کوئی مہدی ڈھونڈنا شروع کر دیا. مہدی سے مراد فنڈنگ کرنے والا نا، فنڈنگ والا مہدی آپ کے پیچھے ڈھونڈنا شروع کر دیا. لیکن آپ کی اپنی محنت کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. اور آپ نے بہت درست بات کہی کہ ہم پولیس کی یا سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے بہت شاندار کام سر انجام دیے. مثال کے طور پر ہم یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو نقطہ نظر ہے اس پر، لیکن قدیر خان کو آپ نے کیسے سوسائٹی کے سامنے بنا کر پیش کیا. یعنی آپ اگر بچے سائنسدان بننا بھی چاہیں تو آپ کے سامنے وہ کیسے آپ نے ان کے ساتھ کیا. اور مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا جہاں اسلام آباد آپارہ میں لاہور جا رہا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں ایک تقریری مقابلہ تھا اور میں پشاور یونیورسٹی کی طرف سے جا رہا تھا. یہاں اسلام آباد آپارہ میں اس وقت ڈی بریفنگ ہو رہی تھی سائنٹسٹ کی. تو آپارہ میں سائنٹسٹ کی جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح جھولیاں اٹھا کر ایک دعا کر رہی تھیں کہ تم اپنے بچوں کو نائی اور موچی بنا دو. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے ہماری اس میں. لیکن سائنسدان نہ بنانا. اگر تم نے بچوں کو سائنسدان بنا دیا تو کوئی بھی آمر آ کر ان کی ڈی بریفنگ کر سکتا ہے اور ان کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے. تو مجھے بتائیں، جس سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں بڑا کام کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا، تو وہاں پر مائیں کیوں ایسے بچے پیدا کریں کہ جو بچے پیدا ہوں ملک کے لیے خدمات سے انجام دیں اور بعد میں ذلیل و رسوا ہوں. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، وہ آپ عبدالکلام صاحب کو دیکھیں، اور کہاں سے اٹھے، جن کے گھر میں وہ ان کے بڑے مشہور واقعات ہیں کہ کھانے کے لیے جو روٹی تھی وہ کس قسم کی ہوتی تھی، اور وہ آئے سامنے اور اپریشیٹ کیا گیا. ابھی لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے کی ڈاکٹر افضل صاحب کے ساتھ. تو ڈاکٹر افضل صاحب وہ صاحب ہیں جو
امریکہ کے اندر سے جو پہلا سائنٹسٹ ڈاکٹر ریکیو خان لے کے آئے تھے صحیح، اچھا 70s 80s کے دور میں، ٹھیک، اور وہ پوری زندگی انہوں نے وہاں گزاری ڈفرینٹ بڑی جگہوں کے اوپر، اور وہاں ان کو میسج ملتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے ہونے لگا ہے اور آپ آ کے ملک کی خدمت کریں. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی میرے خیال سے کوئی 200% سے زیادہ ان کی سیلری تھی ادھر، اور وہ کہتے ادھر آئے ہیں، انہوں نے مجھے ظاہر گھر دیا. کہتے میں نے ڈے ٹو ڈے ان کے ساتھ کام کیا ہے ریکیو خان کے ساتھ، اور کہتے جس دن میں جنازہ ان کا ہوا ہے اور میں جب ادھر گیا ہوں تو میں مطلب مجھے وہ ہوا ہے کہ یار یہ ہم نے کیا، کوئی آپ کا سینئر آفیسرس میں سے آپ دیکھیں بڑے ٹھیک ہے وہ بارش ہوئی ساری چیزیں ایک الگ ہیں، بٹ آپ نے سیلیبریٹ نہیں کیا. اور اس میں بھی مجھے لگتا ہے نا کہ وہ اسٹریٹجی بھی تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پی ٹی وی پہ یا آرمی چیف کو اعلان کریں یا وزیر اعظم، بٹ آپ ایز اے سوسائٹی اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں. ہاں یہ کم از کم کریں. اچھا میں ویسے ایک دو بتاؤں. ایک مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جنہیں واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ مولانا کے مستحق ہیں. وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں. بارش کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئی، ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئی، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان ایک مشکل حالت میں تھا، اور ان لوگوں نے پاکستان کے وقار میں عالمی سطح پر اضافہ کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ عبدالستار ایدھی کی لاش تو میں کہوں گا کہ وہ تو ان سے چھین لی گئی پاکستان کے شہریوں سے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے شہریوں نے بہت زبردست انداز میں، اس کی وجہ تھی کہ ایدھی صاحب کا پرسنل کانٹیکٹ اتنا زیادہ تھا. مطلب مجھے ایسا بندہ بھی، مجھے کبھی مشکل نہیں پیش آئی ایدھی صاحب سے ملتے ہوئے. وہ اسلام آباد جب وہ فنڈنگ کے لیے آتے تھے نا، وہ جھولی پھیلاؤ فنڈنگ کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے میں 2004 میں فرسٹ ٹائم آپارا سے لے کر میلوڈی تک انہوں نے واک کی تھی، اور اس میں انہوں نے جھولی پھیلاؤ نا وہ فنڈ، تو میں ان کے ساتھ وہ چلتا رہا. آپ کو پتہ وہ سلیٹی قسم کے ایک ملیشیا کے کپڑے پہنتے تھے، اور بالکل سادہ طبیعت سادہ مزاج کے آدمی. اور وہ بعض اوقات نا ہمارے پنجابی میں تو جگت بولتے ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں بھی لگا جاتے تھے آپ کو. تو بڑے مزدار آدمی تھے، ان کا انٹریکشن اتنا زیادہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے تھے. تو لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں وردی والے کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی. میں سمجھتا ہوں اس کو دینی بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں باقی سب کو اگنور کر دیا جائے. آپ نے داڑھی پگڑی جبہ دستار مشک و عنبر میں نہائے ہوئے شخص کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینا شروع کر دی. ضرور دیں ان کو، ان کا حق بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی طبقات کو بالکل اگنور کر دیں. یونیورسٹی کے پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، معاشرے کے اندر اتنی زبردست. آپ یہ دیکھ لیں طلحہ صاحب کہ ہمارے گلی محلوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آج بھی غریب لوگوں کو مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں ہیرو نہیں بن پا رہے. معاشرے میں ہیرو کون بنتا ہے؟ جو عصبیت کی آواز بلند کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس صوبے کا حق ہے، اس مسلک کا حق ہے، اس مذہب کا حق ہے، جنگ کی بات کرتا ہے، میں فلانے کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، میں فلانے کو. تو یہ لوگ ہیرو بنتے ہیں. اور میرے اور آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ آپ نے کپ رکھے ہوئے ہیں نا، تو ٹی وی چینلز پر کپ اس لیے رکھے ہوتے ہیں یا گلاس اس لیے کہ لوگ پانی پئیں، اس لیے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو مار سکتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پر، پانی پھینک دیں کسی کے منہ پر، اس لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اور ٹی وی چینلز پر بلایا کن لوگوں کو جاتا ہے؟ معاشرے کے ہیرو لوگ نہیں بلائے جاتے، معاشرے کے زیرو لوگ بلائے جاتے ہیں، اور ان زیروز کو لوگوں کی نظروں میں ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھو یہ بندہ نا اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور ہمارے یہاں آ گیا جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. مطلب کپتان صاحب کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، بری، لیکن کس بات پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا؟ بھائی یہ ڈٹنا تو جہالت ہے. ڈٹ اس بات پہ جانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں بات کے علاوہ میں ہمیشہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کروں گا، میں ڈائلاگ کروں گا، میں مکالمہ کروں گا، اور میں کنونس کروں گا آپ کو. اور آپ کو اگر میں کنونس نہیں کر سکتا تو پھر میں اتنا آزاد خیال ہوں کہ آپ کے ذرائع سے میں اپنے آپ کو کنونس کروں گا. تو یہ والا کام کرنا چاہیے. ہم نے سوسائٹی میں ایسے زیرو لوگوں کو اور اناڑی لوگوں کو بہت بڑا کھلاڑی بنا کر، ہیرو بنا کر پیش کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کا قصور کیا ہے پھر؟ اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ ذرا آپ نے تو کیونکہ پبلک کے ساتھ بہت زیادہ ایز اے رپورٹر انٹریکشن اور بڑی دہائیوں سے آپ نے کام بھی کیا، جو اگر آپ آج سے چلے جائیں لیٹس سے ارلی 1990s کا دور یا 2000 کا دور، اس ٹائم اور ابھی اگر آپ کمپیئر کریں، یا جب آپ پرانی بھی ذرا کتابوں میں، اور کہ وہ جو ایک سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے، ایک قوم کا کانسیپٹ ہے، وہ آپ کو ابھی بھی کہیں کچھ انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں نا تھوڑا سا کہ آپ اسپیشلی جین زی آ رہی ہے، جین زی کا پاکستان سے، پاکستانیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ لوگ بڑا وہ کرٹیسائز بھی اس پہ کرتے ہیں، بٹ کیونکہ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ نہ وہ ویسٹرن ہے نہ وہ ایسٹرن ہے، اور وہ بیچارے
پھنس گئے ہیں کہ اب ہم جائیں گا. ابھی جو کل ایک رپورٹ آئی کہ 4 لاکھ پاکستانی پاکستان سے نکلا ہے پچھلے 6 مہینوں میں. اب یہ نمبر کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے. تو آپ نے ان لوگوں کو ایک ایسے لمبو میں ڈال دیا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ یار میں پاکستانی ہوں تو میں کیوں. یہ جو آپ جنزی کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر 3 کوالٹیز ہیں. اب پتہ نہیں لفظ کوالٹی کریں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ یہ فوڈی ہے, یہ اصل میں ایک ڈفرینٹ قسم کا فوڈ کھاتی ہے. اور دوسرا یہ موڈی ہے, یہ اپنے موڈ مزاج کے مطابق چلتی ہے. آپ اس کو نہیں کر سکتے کہ یہ کرو وہ کرو. یہ آپ کی باتیں سنیں گی, انہوں نے کہا یہ فضول قسم کی باتیں کرتا ہے, اگنور کرو, وہ یہ کر. اور تیسرا یہ مایوس ہے, اپنا اس ملک میں فیوچر یہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی دشمنی ہے, کون سا نظریہ ہے, کون سی آئیڈیالوجی. سب سے بڑی آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کمفرٹیبل لائف گزار رہے نہیں گزار رہے. تو یہ اس کے ساتھ ہیں, اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بہت سی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا, ہم جس آئیڈیالوجی کی تھوڑا سا اندر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ہٹ درمی اور ضد اور انا بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیوں ہم ہٹ درمی کی طرف جائیں, کیوں ہم ضد اور انا کی طرف جائیں, جب آپ سوسائٹی کے اندر اس قسم کے طبقات پیدا کر لیں کہ جن کی تحریک کا اختتام انتشار پہ جا کے رکتا ہو, تو پھر کیوں آپ یہ ساری چیزیں جو ان کو لے کے چلیں. تو شاید وہ کسی حد تک مایوس ہوئے ہیں, اور مایوسی اس انوائرمنٹ نے ان کو دی ہے, اس ماحول نے. آپ یہ دیکھ لینا کہ میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے, میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اگلے 2 مہینے میں پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں, تو آپ مجھے کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے, کیونکہ اگر اس کو آپ چلانا شروع کر دیں تو میں اس خوف سے بھی نہیں بتا سکوں گا. اگر چھوٹی موٹی میرے پاس کوئی معلومات ہیں بھی تو میں ڈر کے مارے نہیں بتا سکتا. تو مجھے بتائیں کہ اتنے ٹف حالات ہیں کہ آپ کی جو غیر یقینیت ہے وہ اس قدر مستحکم ہو چکی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ہم اس ریکارڈنگ کے خاتمے پر شاید کون سی بڑی بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہے. پاکستان میں ایک ایمبیسڈر تھے ایک ملک کے, تو میرا ان سے بڑا اچھا انٹریکشن تھا. تو ایک بار انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا برادر مجھے ایک بات بتاؤ. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ہم ابھی فیکس اپنے ملک بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اب پاکستان میں یہ حالات ہیں, فیکس وہاں پہنچا نہیں ہے, پاکستان میں سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل درست بات ہے. تو مجھے بتائیں کہ اتنے غیر یقینی ملک میں آپ دنیا سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ایک کہ آپ یہاں سرمایہ کاری کریں, دوسرا کہ آپ ٹورزم کے لیے یہاں پر آئیں. دنیا سے لوگوں نے سامان باندھا, بیگ لٹکایا, پاکستان میں ٹورزم کے لیے تحریک البیگ نے سڑک بند کر دی, کسی جماعت نے دھرنا دے دیا. تو مجھے بتائیں لوگ پاگل ہیں یہاں پر آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹورزم کی پلیسز ہیں وہ آپ نے کچرے کا اور سیوریج کا اور غلاظت کا ڈھیر بنا دیے ہیں, تو لوگ بدبو سونگھنے کے لیے یہاں پر آئیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی غیر یقینی صورتحال اتنی زیادہ ہے, تو میں پاگل ہوں کہ یہاں سرمایہ لگاؤں یہاں پہ. تو یہاں کا سرمایہ دار اٹھ کر وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. جن 4 لاکھ لوگوں کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ 4 لاکھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جیب میں 4 لاکھ روپیہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں. یہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو یہ بیچارے 4 لاکھ کمانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس آ جائیں تو یہ فوراً اٹھ کے چلے جائیں یہاں ملک سے. تو یہ صورتحال ہے. تو میں مایوسی اور بددلی نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پہلے قدم کا آغاز کرنا ہے. وہ چینیوں کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آپ نے 1000 میل کا سفر بھی طے کرنا ہے نا, تو پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. تو آپ درست صحیح جانب اٹھانا ہوگا. سب سے بڑا وہ قبلہ تو درست ہے. ہاں درست سمت میں آپ پہلا قدم اٹھائیں تو صحیح. تو مجھے بتائیں پوٹینشیل تو پاکستان میں ہے. مطلب آپ نے ایک انیشیٹو لیا اور زبردست صاحب کام کر رہے ہیں. باقی لوگوں میں دیکھ رہا ہوں انفرادی سطح پر وہ کام انہوں نے کیا, لوگ انہیں تنگ کر رہے ہیں. سسٹم اتنا ناقص ہے کہ وہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے. انہیں ہیرو نہیں بننے دے رہا, انہیں لوگوں کے لیے مثال نہیں بننے دے رہا, بلکہ سسٹم کہتا ہے کہ تمہیں ہم انشاءاللہ مثال بنا کے رکھیں گے. تو وہ یہ والا سسٹم کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں سارے سینیریو کے اندر پھر کیوں وہ جو جنزی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر کیوں یہاں پر. اور ویسے اگر آپ دیکھیں ایز اے سوسائٹی, ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ, یہ بھی کتابی سی بات ہے جی, ہر قوم پہ مشکل وقت آتا ہے, اور بٹ پاکستان کی نازک صورتحال تو میرے خیال سے 45 سے ہی یا 50 سے ہی چلتی آ رہی ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ذرا آپ نے بھی باہر ٹریول کیا ہے, مجھے بھی کچھ موقع ملا, آپ اور ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو نا ایک قومیت نظر آتی ہے. بے شک مشکل حالات ہیں. جنگ, ابھی یوکرین کی کچھ سٹوریز میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں کہ, اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کا جو ری بلڈنگ پروسیس ہے اس میں جو ڈائسپورا کے لوگ وہاں تھے وہ اپنے ملک چھوڑ کے یوکرین میں آ رہے ہیں, اور وہ ان کاؤنسلس کے ہیڈ بن رہے ہیں, اور جنگ ابھی بھی چل رہی ہے کسی حد تک, مطلب چیزیں چل رہی ہیں. بٹ ہم لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں
قائد اعظم کو بھی ہم نے جو ہے وہ کنٹروورشل کر دیا, علامہ اقبال بھی بیچ میں ہیں کہیں, یا وہ کبھی بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی ہیروز اس طرح کے, مطلب میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار میں مطلب کس چیز سے ریلیٹ کروں. میں اب قطر ایئر ویز سے اگر آپ ٹریول کریں تو قطر ایئر ویز کے اندر جب آپ جہاز میں بیٹھیں تو ایڈ چل رہا ہوتا ہے. اب آپ عربیوں کا ٹھیک ہے اس ٹائم کچھ نہیں تھا, بٹ وہ جو ایڈ ہے نا وہ اتنا سگنیفیکنٹ ایڈ ہے. اس میں فٹ بال کی پچ آتی ہے, اس کے بعد جو ایک گھوڑا کے اوپر ایک وہ بندہ جبہ پہن کے آتا ہے, تلوار اس نے لی ہے وہ, لیکن اتنا سنیمیٹک, وہ کلچر ود دا ماڈرنائزیشن, وہ دونوں چیزیں ہیں. اب میں اگر بھنگڑے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, اور میرے بھی جو مطلب بڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ بیٹا ہمارے نہیں, بس تمہیں پتہ ہو, بٹ یہ ہم تو ہم پھر کیا ہیں. اچھا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ یہ جو ہیرو والی بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا جا رہا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. مجھے جن ہیروز کے بارے میں پڑھایا گیا ہے نا تاریخ میں, اچھا میرا جو ذہن ہے آپ کے اندر وہی تلاش کرتا ہے. اگر وہ پیرامیٹر آپ کے اندر پورے ہیں تو پھر تو آپ ہیرو ہیں, اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ ہیرو نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے مذہبی ہیرو ہیں. اچھا وہ ان سب کی زندگیاں جو ہیں نا, میں بتاؤں کہ اگر آپ, مجھے پتہ نہیں اس بات کو آپ آنر کریں یا نہ کریں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہیں یا اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ وہ گھوڑے پر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. یعنی ابوبکر صدیق کا حلم, ان کی بردباری, ان کا تقوی, ان کا اچھا اپروچ سوسائٹی سے, مطلب ان کا وے آف گورننس, اس پر بات ہی نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتی ہے وہ یہ فلانا علاقہ فتح کر لیا, فلانا علاقہ فتح کر لیا. حضرت عمر کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مصر نہیں, اور شیطان رستہ بدل دیتا ہے, وہ سٹوری سب سے وہ یہ مطلب سارے شیطان مطلب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں. آپ بیت المقدس فتح کر رہے ہیں, مصر فتح کر رہے ہیں. آپ یہی بتا نہیں رہے کہ فاروق اعظم نے, جن کو ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اولیات عمر کیا ہیں, یعنی گورننس سسٹم کو بہتر بنانے میں جو انہوں نے رولز دیے. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات آپ ایک اور دیکھیں کہ یہ حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف ایکسپریشن کا سب سے پہلے ڈیفائی کیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن العاص کے بیٹے کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو لوگوں کو غلام بنانے والے, جب مائیں ان کو آزاد جنتی ہیں. یعنی آزادی ہر بندے کا بنیادی حق ہے. پھر حریت فکر کہ آپ اپنی فکر کا اظہار. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پر, اور ایک شخص کھڑا ہو گیا بدو, اس نے کہا کہ نیچے اتریے, یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس تو ہمیں جو مال غنیمت سے چادریں ملی ہیں ہمارا تو نہیں بن سکا, آپ کا کیسے بن گیا؟ فوراً ریزائن کرتے ہیں, سمبولیکلی نیچے اترتے ہیں. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ ان کو جواب دو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو مال غنیمت میں چادریں ملی تھیں تو میری جو چادر تھی میں نے اپنے والد کو گفٹ کر دی, اس سے انہوں نے اپنا لباس بنایا. تو بدو کہتا ہے یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے پھر چڑھ, بدو کہتا ہے ہاں اب آپ جا کے اسپیچ کر سکتے ہیں, اب آپ جا کے بات کر سکتے ہیں. تو فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی ہے, احتساب کی آزادی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. بیت المقدس میں جاتے ہیں, وہاں جا کے کرسچنس کا چرچ ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم چابیاں آپ کے امیر المومنین کو دیں گے. تو امیر المومنین وہاں پر آتے ہیں. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں اونٹ پر اور جو غلام ہے اس نے مہار پکڑی ہوئی تھی, لیکن جو ہی بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو باری چینج ہو جاتی ہے. مہار کس کے ہاتھ میں؟ امیر المومنین کے ہاتھ میں. غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور غلام کہتا ہے کہ آقا کیا کر رہے ہیں آپ, دنیا ساری کیا کہے گی. امیر المومنین انہوں نے کہا نہیں, باری جس کی ہے وہی بیٹھے گا, یعنی مساوات. یہ آپ اس وقت جو گلوبل ورلڈ ہے جن چیزوں کو اپریشیٹ کرے وہ یہی ساری چیزیں ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے. تو سامنے جو کرسچن ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کون ہے آپ کے المومنین, جو گھوڑے پر, انہوں نے کہا وہ نہیں ہے جو نیچے مہار تھامے چل رہا ہے, یہ ہمارا امیر المومنین ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں. پھر وہاں پر جا کے فریڈم آف ریلیجن آپ نے وہاں پر دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اس چرچ میں, انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں آپ. انہوں نے کہا نہیں, میں نے آج یہاں پر نماز پڑھی تو کل کوئی آنے والا کہے گا کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی تو اس لیے یہ جگہ آپ ہمارے. انہوں نے کہا نہیں, الگ سے ایک جگہ پر گئے, وہاں نماز پڑھی. وہاں پر چھوٹی سی مسجد آج بھی بنی ہے, آپ اگر چلے جائیں یروشلم میں تو ان کی گلیوں میں مسجد عمر فاروق کے نام سے وہاں موجود ہے. تو آپ نے حضرت عمر کو کیا بتایا ہمارے معاشرے میں؟ تلوار, لڑائی کرتا ہوا, جھگڑا کرتا ہوا, لوگوں کو مارتا ہوا, قتل و قتال کرتا ہوا بندہ دکھایا. سیدنا عثمان غنی کو آپ دیکھ لیں, آپ صرف یہ بتا رہے ہیں جی کہ وہ اللہ کے رسول کو لڑائیوں کے لیے پیسے دیا کرتے تھے, دیتے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ ویلفیئر کے کام, بیر روما جو کنویں کھدوا کر دیا کہ سوسائٹی کے سارے لوگ وہاں سے پانی پئیں,
اور یہودیوں کو بھی پانی پیتے تھے، کرسچن بھی پیتے تھے، اوس اور خزرج کے قبائل بھی وہاں سے پانی پیتے تھے، پانی پر پابندی نہیں تھی، جس کی اونرشپ تھی وہ لوگوں سے پانی کے پیسے لیتا تھا، وہاں پہ یہ کرتا تھا۔ سیدنا علی لڑائی کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، آپ ان کا منصب قضائی نہیں بتا رہے کہ وہ چیف جسٹس رہے اور کس طریقے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کرتے تھے کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے، حضرت علی چیف جسٹس سے، اور ایک فیصلہ ہوا، حضرت عمر سے فیصلہ غلط ہو گیا، حضرت علی نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے چیف ایگزیکٹو کا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اور آگے سے چیف ایگزیکٹو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی کس طریقے سے وہ کہتے ہیں ایک پیج پر، تو جوڈیشری اور ایگزیکٹو کیسے ایک پیج پر کام کر رہی تھی۔ تو یہ جو ساری باتیں نا ہمارے ہاں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہیرو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا، وہ آپ نے لڑتے ہوئے، مارتے ہوئے، قتل و قتال کرتے ہوئے، داستان ایمان فروشوں میں، آخری چٹان اور اس طرح کی ناولوں کہانیوں میں آپ نے بندے کیا بتائے ہیں؟ آپ نے بتائی وہی ہیں۔ آپ نے موسیقی والا کوئی بندہ نہیں بتایا، آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کرنے والا، اور جو اگر تھے بھی ابن الہیثم تھے، ابو علی سینا تھے، آپ نے کہا ان کا تعلق تو فلانے فرقے کے ساتھ ہے، تو ان کو آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ میں آپ کو جی بات بتاؤں کہ آج سے 20 سال پہلے میں FM 100 پہ ایک پروگرام سنتا تھا، ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں، نکاح وغیرہ بھی بہت زیادہ پڑھاتے ہیں، وہ صبح درس دیا کرتے تھے اس میں، انہوں نے اس پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ ابو علی سینا کے جو عقائد تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو اس لیے بعض علماء نے ان کی تکفیر کی ہے۔ یعنی آپ کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ان انتہائی بچگانہ اور چھوٹی سی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ یعنی آپ بھائی ابو علی سینا کے عقیدہ ڈسکس کرنا ہے یا اس کا سائنسی کام ڈسکس کرنا ہے، تو یہ والی چیزیں۔ تو یہ جو اوورآل پورا آپ نے مزاج بنا دیا نا ہیرو سازی کا، وہ آپ نے اس کی بنیادیں ہی غلط رکھی ہیں، اور ان غلط بنیادوں کی وجہ سے یہ ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر کوئی علمی کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے ثقافتی گھٹن، آپ نے مذہبی گھٹن اور ہر قسم کی گھٹن پر مبنی ایک معاشرہ پیدا کر دیا ہے، اور اس گھٹن زدہ معاشرے میں نا ایکسپریشن کی آزادی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کے اندر ایک اسلام آیا ہے، اگر ہم ریلیجن کا چلیں ذکر کر رہے ہیں کمپیئر ٹو دا ویسٹ، اب وہاں کے اگر آپ اسکالرس دیکھیں، سو اب یہاں تو یہ کہ آپ مدرسے میں اگر پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اگر جینس پہن کے یا ٹراؤزر پہن کے چلے گئے ہیں تو قاری صاحب نے آپ کو بندہ بنا دینا ہے، یا آپ نماز شرٹ میں چلے گئے ہیں تو امام صاحب نے کہنا بیٹا ادھر آؤ، یہ ہے یہ ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ میں نے وہ نائکی کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں نائکی کون ہے، بس پہنی ہوئی ہے، تو انہوں نے پورا ایکسپلین کیا ہے جی یہ یہودیوں کا ہے اور انہوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ۔ بٹ وہی چیز اگر آپ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں، وہاں شیخ حمزہ یوسف ہیں، آپ کے جو بڑے نعمان، شیخ نعمان ہیں، شیخ عبد الرحمن، اس طرح کے، اب ینگسٹرز ان کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو اسلام کا ایک فلسافیکل اور ایک کامنس والا وہ ایک پورا وہ آ رہا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وہ تقریروں میں بھی ایگریسونیس آپ کو نظر آتی ہے، ماں سوائے کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی، بٹ وہ اتنے کام ہے کہ لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا سننے کو۔ سو اسلام کو ہیومنائز ہم لوگ کیوں نہیں کر سکے؟ وہ ویسے پتہ نہیں ایک شہر سے ہے بڑا مشہور، پتہ نہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ یہ ہے کہ یہاں ملا جب سجدے میں سر جھکاتا ہے جنت میں حوریں کانپ جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ملائیت ہے نا وہ اصل میں فسطائیت کی ایک شکل ہے، اور کیونکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کیونکہ سوسائٹی اوورال اظہار رائے کی اور کیا رائے کے ساتھ میں جذبات کے اظہار کی پابندیوں کا شکار نہیں ہے، اور اس معاشرے نے ملائیت کی چودراہٹ اور بدماشی کو جوتی سے کچل ڈالا تھا، اور 400 سال پہلے جب وہ انقلاب لے کر آئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہ بادشاہت کی بادشاہت چلے گی، نہ ملا کی ملائیت چلے گی۔ وہ سوسائٹی اصل میں باغی ہوئی، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ مذہب لوگوں کا پرسنل میٹر ہے۔ تو اس کے بعد اس معاشرے کے اندر اگر کوئی اور جا کے جب انہوں نے اپنا مذہب اور اپنا بادشاہ قبول نہیں کیا تو آپ کا مذہب اور آپ کا ملا کیوں قبول کریں گے؟ تو وہاں کا جو مولوی ہے اس نے سمجھ لیا کہ اس سوسائٹی میں بات کرنی ہے تو بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پرابلم تھوڑے بہت وہاں پر بھی ہم لوگوں نے جا کر پیدا کیے۔ وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں جب گیا ایک ملک میں تو وہاں میں نے دیکھا کہ سارے مسلمان ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے جا کے ان کو سمجھایا، بھائی آپ
سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسلسل 2 سال کی محنت کے بعد اب الحمدللہ وہاں چاروں مسالک کی مساجد الگ الگ قائم ہو گئی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں جب پڑھ رہا تھا نا تو ایک عید آئی اور وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے عید ہے، بس عید ہے عید، ہاں، ایک وہاں برمنگھم میں ایک امام صاحب نے اعلان کر دی نہیں ہماری آج نہیں ہے، ہماری کل ہونی ہے. اور آئی واز شاکڈ کہ میں نے کہا یار یہ پاکستان میں تو ٹھیک ہے پوری زندگی ہم نے پورا میرے خیال سے پوری دنیا میں شاید واحد ملک ہے جو 2 عیدیں کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی ہے، وہ قرآن میں آیا تھا نا، جمعے والے دنوں نے پڑھی بھی ہوگی آپس میں یہ فرقہ وہ کر کے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو، لیکن سارے فرقے بناتے یہی ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی یہی پڑھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا، وہ اقبال کا کس کا شعر تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جس نے جنونیت کو پیدا کیا اور معاشرے کے اندر انتہا پسندی کو پیدا کیا. اور یہ سوسائٹی کے اندر یہ اکثر اوقات کہیں گے جی یونیورسٹیوں نے کیا دیا ہے اس ملک کو، ہم مدارس والے تو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں پوری کر رہے ہیں، آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں جسے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں، اس کا سوسائٹی کے ساتھ کنیکشن کیا ہے وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جینز میں دیکھیں نا، آپ نے تو جو داڑھی رکھی ہے پوری داڑھی ہے، لیکن آپ جینز اور اس ٹی شرٹ کے ساتھ قبول نہیں ہیں انہیں، مطلب اس کے لیے پورا لباس ان کا، انہوں نے اصل میں لوگوں کو فوجی بنانا ہے. ہیرو سازی کا جو عمل ہے نا وہ بالکل جی مسلمان سارے ایک جیسے دکھائی دینے چاہیے، یہ وضع قطع ہونا چاہیے، یہ ڈریس کوڈ ہے ہیں یہ. اور پھر مثالیں دیتے ہیں، ہم پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں اور وہ جو فوج ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی. آپ کو کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ کسی نے آپ کو فوج کی تو ہم نے ڈیوٹی دی ہے نا، تو ریاست بنی ہے، ہم نے کیا فوج یہ کام کرے گی، آپ کو کس نے یہ ڈیوٹی دی ہے؟ آپ خواہ مخواہ سے نظریاتی سرحدوں کے ترجمان بنے، ہماری کوئی نظریاتی سرحد نہیں ہے جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں مائنڈ کے اندر نا یہ جو خبط ہے، خبط عظمت، یہ اصل میں ان کے ہاں سوار ہے. اور یہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی کنٹرول نہیں کیا گیا. وہ لوگ بھی جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، یہ سارے اصل میں قائد اعظم اور اقبار جو اصل میں معماران پاکستان تھے ان کی فکر کے مخالف تھے. اور پاکستان بننے کے بعد جو پاکستانی فکر تھی وہ اصل میں پاکستان کے مخالفین کے ہاتھوں میں دے دی گئی. یہ پروفیسر فتح ملک صاحب کا تھیسس ہے اور وہی والی بات کرتے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں آج تک آپ بھگت رہے ہیں. یعنی آپ جس بندے کا آئیڈیا تھا، آئیڈیا مخالف کو آپ چیز دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا، وہ یہی ہو رہی ہے. تو ہم نے جیسے یہ کہا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسلامی جماعتوں کا بھی ایک قیام میرے خیال سے کچھ درجنوں کے لحاظ سے آنا شروع ہوا سارا. بٹ اگر اسلامک ہسٹری کو ہم لوگ دیکھیں اس میں ڈیموکریسی جو ہے، یہ ایک ایسی وہ ڈبیٹ ہے جو ہر وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں جی اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر کے اوپر کیا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، ابھی آپ دیکھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی اجتہاد آ گیا، تو وہ تو آپ لائک ٹویک کر رہے ہیں جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے. بٹ ایکچولی اسلام کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. بیکاز جتنی میں نے اسٹڈی کی یا کچھ لوگوں سے بات کی، بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر تو تینوں چیزیں ہیں. مطلب جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ یا اسپرچول ڈیموکریسی، سو دونوں ٹھیک ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کہاں کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر، وہ رسول اللہ نے کہا کہ جی آپ نے بس ان کو لگانا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ آپ اس کو کہہ لیں یا جو بھی. بٹ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس بھی تھا، پھر اس کے بعد 2-3. سو ڈیموکریسی کا کیا اسلام میں وہ ہے؟ اچھا، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت وہ ہے وہ امرہم شورا بینہم. ڈیموکریسی کا ترجمہ جمہوریت کیا جاتا ہے اور جمہوریت کا ترجمہ اکثریت ہے، اور اکثریت میں اہل الرائے جو ہیں جن کی رائے ہے ان کی ویلیو دی جاتی ہے. نہیں، لیکن اس کا کیا اہل الرائے کا مطلب کہ جو آپ کے میسز یا جو اہل الرائے ان اے سینس؟ میں تھوڑا سا وہ کلیئر کر رہا ہوں کہ اہل الرائے سے مراد یہ نا کہ آپ ٹی سی ایم کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو ٹی سی ایم کا سیٹ اپ چلانے کے لیے آپ سبزی والے سے مشورہ نہیں کریں گے، آپ میڈیا کے لوگوں کو بلائیں گے اور ان سے مشاورت کریں گے. لیکن یہ گلی صاف ستھری ہونی چاہیے، اس میں آپ سبزی والے سے مشورہ کریں گے کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہے، اس گلی میں گزرتا ہے، اس کی شاپ ہے. یہ فرق ہیں دونوں. مثال کے طور پر آپ نے کن لوگوں کے لیے اقتدار حاصل کرنا ہے؟ پاکستان کے مسیحوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، شیعہ کے لیے، سنیوں کے لیے. کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ شریعت
مطلب میں تبدیلی اس کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں اقتدار. آپ تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے جو آئے روز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. قانون سازی کرنی ہوتی ہے آپ نے, امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے, ٹیکس حاصل کرنا ہوتا ہے آپ نے, اور معاشرے کو خوشگوار اور بہتر ملک بنانا ہے, اس کو اپ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ سب لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں. لیکن سب لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد اب آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں, تو پارلیمنٹ میں جا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے. وہ قانون سازی آپ نے کرنی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے بارے میں لاز ہونے چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ آپ پھر ان سب کے پاس جائیں گے؟ نہیں, انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دے دی ہے, اب وہاں پر جا کے آپ کریں گے. تو وہ جو آیت ہے نا, وہ امرہم شورا بینہم, کہ اب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے کہ جو اہل الرائے ہیں. مشورہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے نا. آپ کا سگا بیٹا ہے اور اس کی عمر ہے 6 سال, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کس اسکول میں داخل کروانا ہے, تو مشورہ اس بیٹے سے کریں گے آپ, کیوں تو چھوٹا ہے ابھی نا. تو آپ اپنی بیگم سے مشورہ کریں گے, پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کریں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشورہ میں نے کس کے ساتھ کرنا ہے. تو وہ قرآن وہاں کا کہہ رہا ہے. لیکن دوسری ایک اور بات بھی کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, جاؤ اہل ذکر کے پاس اگر تم جانتے نہیں ہو. یعنی اہل ذکر کون ہے؟ یعنی فزکس کا سوال فزکس کے پروفیسر سے کریں گے. فزکس کا سوال اسلامیات کے پروفیسر سے نہیں کرنا. اسلامیات کا سوال پرویز ہود بھائی سے نہیں کرنا. پرویز ہود بھائی کا سوال مولانا طارق جمیل سے نہیں کرنا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا سوال کس بندے سے جا کر کرنا ہے. اور ہود بھائی کو چاہیے کہ وہ جو معاملات ہیں جو ان کے دائرۂ اثر میں نہیں ہے یا دائرۂ علم کے اندر نہیں ہے, تو وہاں پر وہ ایکسپریس نہ کریں. اور طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ جو دائرۂ ان کے دائرے میں نہیں آتے, انہوں نے نہیں پڑھا ہوا, تو وہاں پر بات نہ کریں. اور یہ اصول قرآن کے دیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, اس بارے میں بات مت کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے. تو یعنی مسلم سوسائٹی یا انسانیت پر مبنی معاشرہ, اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے علم کے بغیر بات نہیں کرنی, تحقیق کے بغیر بات نہیں کرنی. اور جب بات نہیں پتہ آپ کو, تو پھر آپ نے صاحبان علم کے پاس جانا ہے, اس پیشے اور اس فن کے ماہر کے پاس جا کر اس سے بات کرنی ہے. اور جب آپ نے اس کے بارے میں کوئی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو مشورہ کرنا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے. تو مجھے تو بہت کلیئر لگتا ہے اسلام کی جو یہ ساری میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, کسی پیر فقیر بابے کا قصہ نہیں سنا ہے, تو مجھے تو بہت کلیئر ہے اس بارے میں. یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, جو اسلام میں ویسے پروگرام زیادہ مضمون نہیں ہوتا, وہ مجھے بھی لگ رہا ہے چیزیں کافی زیادہ ہیں. بٹ ایک سوال میرا ہے کہ جو اجتہاد کا کانسیپٹ ہے, اور اگین برِ صغیر کی ایگزامپل میں زیادہ دوں گا, آئی فیل لائک ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. کہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا یا اس سے بھی پہلے, بڑے اسکالر جو بہت ریلائبل اور اچھے, اذان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی نماز قبول آپ کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد تصویر کے اوپر بھی یہ والا ایشو تھا. پھر بہت سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے. بٹ اب آپ دیکھتے ہیں 2010 کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب چینل بھی الاؤ ہے, اور سیلفیز بھی الاؤ ہیں, ہر طرح کی چیز الاؤ ہے. تو ذرا اسلام تو نہیں چینج ہوا نا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ملا کے فتووں میں شریعت روز بکتی ہے. تو مسئلہ اصل میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ ہمیشہ 100 سال پیچھے ہوتے ہیں. اور یہ اصل میں ہم سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ علماء کی تقلید کریں, اور یہ خود سوسائٹی کی تقلید کرتے ہیں. یعنی یہ ڈریون بائی سوسائٹی, یہ وہاں سے چیزیں لے کر آتے ہیں. اور جو چیزیں آپ نے بڑی اچھی بات کی, وہ ویڈیو بنانا حرام تھا, وہ اب حلال ہو گیا. تصویر حرام تھی, حلال ہو گئی ہے. لاؤڈ اسپیکر حرام تھا, حلال ہو گیا. چھاپا خانہ حرام تھا, حلال ہو گیا. تو اصل سوسائٹی میں یہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. ٹی وی دیکھنا حرام تھا. مجھے تو اپنے گھر, میرا ایک مذہبی گھرانہ ہے, میرے والد صاحب ایک عالم دین ہے. ہمارے گھر میں میرے والد صاحب نے ٹی وی توڑ دیا تھا. میں لے کر آیا تھا ساری زندگی کی بچپن کی نا پیسے جمع کر کے 8,000 روپیہ, اور وہ ابو نے توڑ دیا وہاں پہ. اور اس پر علماء کرام بہت خوش ہوئے کہ مطلب کہ کتنی بڑی قربانی دی ہے ٹی وی توڑ کے. اگر مجھے کنونس کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. وہ مطلب بہت شفیق انسان ہے اور بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کے نظریات سے یہ اختلاف تھا, اور میں سوچتا تھا کہ اس ڈبے سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں تو صبح قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, اس میں تو بہت اچھے ڈرامے آتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں, انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا تھا, ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا, اور وہ مولوی صاحب آپ کے مکتب اور مسلک کے بڑے عالم ہیں, اور وہ بعد میں مولوی صاحب اپنا چینل بنا کے بیٹھ گئے. اب مسئلہ وہ آپ جامع الرشید کو دیکھ لیں, اپنا اخبار نکالتے ہیں. پہلے تصویریں نہیں کرتے تھے, پھر آج سے تصویریں بھی آنا شروع ہوگی, اب ویڈیو بھی آنا شروع ہوگی. اب تو ان کا اپنا ٹی وی چینل شروع ہو گیا.
وہ یونیورسٹیوں کے مخالف تھے، کہتے تھے ان کے وہ مفتی رشید احمد صاحب کہ اسلام کو نا پروفیسروں نے خراب کیا، اب اپنی یونیورسٹی بنا دی تو وہاں جو پڑھا رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ نام شاید چینج ہو جائے ان کے یہ وہ اصل اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دو چیزیں، وہ ہم سے اس بات کا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ وہ اس ٹھیک راستے پر آ جائیں، ٹھیک ٹریک پہ آ جائیں. ٹھیک راستہ کیا ہے یہ تو بہت ہی مبہم سی بات ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آج سے 20-25 سال پہلے ہم سوچ رہے تھے یا ہم کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ اس کو غلط سمجھتے تھے. ہم بھی ایک دور میں باتیں کرتے تھے، وہ غلط باتیں ہوتی تھیں، ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ ہماری باتیں غلط تھیں. تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے ٹھیک نہیں ہوں. تو اگر وہ اس جگہ تک آ چکے ہیں تو قرآن اصل میں ایک اور اصول بھی دیتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام غلط کیا ہے نا، فتوے غلط دیے ہوں تو ان کو اکھاڑ کے پھینکیں، رجوع کریں نا، لوگوں کو بتائیں. اور قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر آپ نے تو کوئی ایسا کام کیا ہوا نا تو سب سے پہلی بات ہے کہ توبہ کرو، وَأَصْلِحُوا، اپنی اصلاح کرو. توبہ کی یا نہیں کی یہ ہمیں نہیں پتہ، اصلاح انہوں نے بار کر لی، لیکن قرآن اگلا اصول بھی دیتا ہے وہ بینو، اور آپ بیان بھی کرو کہ آپ نے 20 سال پہلے فتویٰ غلط دیا تھا، ہم اس فتوے سے رجوع کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بھی سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی غلط بات پر تھے تو توبہ کریں، اصلاح کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بات تھی غلط تھی. ہمارے ہاں جو مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، پتہ ان کی جو اکثریت ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا تھا، آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا تھا، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ جو چیزیں یہ غلط تھیں، نکال دیں، اس میں لڑائی جھگڑی کیا بات ہے، آئندہ جو اشاعت ہوگی اس میں نہیں چھپے گا تو بات ختم ہو جائے گی. ابھی تو وہ یوٹیوب پہ بھی وہ انجینئر صاحب کی اور وہ مفتی صاحب جو ہیں ہاں کراچی وہ والے، لگے رہتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں، بڑے کیوٹ سے ہیں دونوں. بٹ اس یہ جو ڈیجیٹل کے اوپر پورے یہ آئے ہیں اسلامک اسکالرز، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طارق جمیل صاحب کا چینل پتہ نہیں کتنے 1 جی پوائنٹ ہاں تو نہیں 1.7 3 پوائنٹ سم تھنگ ہے ملین ان کے فالوور ہیں. اچھا یہ اچھا ہے آئے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ سوسائٹی میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بہت اچھی انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ اچھی چیز ہے. اچھا میرے نزدیک اسکرین جو ہے نا یہ ٹوٹلی انٹرٹینمنٹ ہی ہے، یہ کوئی سنجیدہ فارمیٹ اگر کوئی کر بھی رہا ہے نا تو آپ بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے چیٹم ہاؤس، کیا میں اس میں دیکھ رہا ہوں تو 600 لوگوں نے اس کی ویڈیوز کو دیکھا ہوتا ہے، لیکن طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. وہ کیا نام مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود، ان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ پھکیاں دیتے ہیں. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ جو تھے نا وہ بھی انجینئر تھے، تو انہوں نے دنیا کے لیے کیا کیا، تو ہمارے انجینئر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو پھکی دوں گا، میں آپ کو یہ کروں گا. دونوں فرق چیک کریں نا یہ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ جس بندے کو جو کام کرنا ہے وہ کام کرنے کے بجائے پڑھا اس میں کچھ ہو رہا ہے، کر کچھ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. جو آپ نے ذرا جرنلزم میں کافی کام کیا، اصل میں ٹاپکس اتنے زیادہ تو ایک نشست میں نہیں ہمارا یہ ہوگا صحیح. اچھا بٹ جرنلزم انڈسٹری کو آپ نے تو تھوڑا سا بتائیں کیسے شروع ہوا، کیسے آپ جرنلزم میں آئے؟ اچھا طلحہ بھائی، میں بہت بچپن میں پتہ نہیں کیا لت لگی تھی اخبار پڑھنے کی، اور میں 3ری کلاس سے اخبار وغیرہ پڑھتا تھا. ہمارے ہاں ایک یوسف تھے، وہ حجام وہاں باربر شاپ تھی، تو ان کے ہاں روزانہ جنگ آتا تھا، اور ساتھ ایک نذیر صاحب تھے، حاجی نذیر صاحب، تو ان کا ہوٹل تھا چھوٹا سا، باربر شاپ اور ہوٹل. ایبٹ آباد میں سوئی گیس کا آفس ہے، جب پل کے سامنے، دونوں اکٹھے ہیں. تو ان کے پاس نوائے وقت اخبار آتا تھا، تو میں ایک جگہ سے جنگ اخبار پڑھتا، ایک جگہ سے نوائے وقت اخبار. میں ناشتہ مس کر دیتا تھا، ٹائم بہت کم ہوتا تھا. ابو بہت سخت مزاج تھے اور وہ میں قرآن حفظ بھی کر رہا تھا، تو وہ ٹائم بالکل نہیں، لیکن میں ناشتہ اسکپ کر کے نا اخبار جا کے ضرور پڑھتا تھا. تو اخبار نہیں چھپا اس دن، نہیں پڑھ سکا. باقی 2014 تک کوئی دن ایسا نہیں رہا کہ میں نے اخبار نہ پڑھا. صحیح. یعنی مجھے چیزیں ایسے یاد ہیں واقعات کے ساتھ. ابھی عمر بڑھ رہی ہے تو شاید کوئی حافظے میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کس نے کیا لکھا تھا، کیسے لکھا، وہ واقعات کیسے ہوئے، کیونکہ ان دنوں میں اخباروں میں فالو اپ سٹوریز بھی چھپتی تھیں. ایک اسٹوری بعد کے 6 دن 8 دن مسلسل چلتی رہتی. آسمہ جہانگیر صاحبہ والا وہ ایک شادی والا کیس تھا، وہ بڑا مشہور تھا، مجھے سارا یاد ہے کہ وہ کس طریقے سے ساری چیزیں ہوئیں. اچھا بہت سے کیسز ہیں. اچھا جو کرائم سٹوریز ہوتی تھیں وہ بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ اچھا اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا. تو سارا دن شام تک نا وہ جو امیجنیشن ہوتی ہے تو وہ میں کرتا رہا، اچھا اس میں آگے کیا ہوا ہوگا. اچھا یہ جو آگے کیا ہوا ہوگا نا، اس نے میرے اندر نا
ایک صلاحیت پیدا کی اس تجسس نے، تو میں نے کہانیاں بننی شروع کر دی اپنے دماغ میں صحیح. کہ اور اوریجنل کہانی ہاں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. آگے کیا ہو سکتا ہے، تو وہ خود سے نا وہ کرتا جاتا. پھر وہ بچوں کا مشرق آتا تھا، تو ایک ہماری سینئر تھیں، قرۃ آپی نام ہے، وہ چائنا میں اس وقت IR پڑھا رہی ہیں، تو وہ میرے لیے باقاعدہ رکھتی تھیں صحیح. بچوں کا مشرق نا. پھر بچوں کا جنگ. تو ایسے بھی وقت آیا کہ تھوڑا سا پڑھا کہ کل کیا پڑھوں گا، کل کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو جیسے لوگ کھانا بچا کے رکھتے ہیں نا کہ کل کیا کھاؤں گا، تو میں کچھ بچا کے رکھتا تھا کیونکہ گھر میں اس بھی کی پابندی تھی کہ کہانیاں نہیں پڑھنی آپ نے. تو والد صاحب کی لائبریری تھی، تو صرف ایک دن میں اس میں داخل ہو سکتا تھا، اور وہ تھا جمعرات کی شام. وہ اس کام کے لیے کہ مجھے اس کی ساری صفائی کرنی ہوتی تھی. صحیح. تو مجھے ابو کی لائبریری کی کتابیں پتہ ہیں کہ کون سی کتاب کہاں پڑی ہوئی ہے. اور اچھا، ابو کے سر میں درد ہو جاتا تھا اگر کتاب وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ آپ نے رکھ دی، کیونکہ ان کے مائنڈ وہ اس طرح کہتے تھے تیسرے خانے میں چوتھی کتاب نکال کے لاؤ. صحیح. وہ اس طرح کہتے تھے. تو اب مجھے بھی پتہ ہے چوتھی کتاب کو، کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان کے نام کہاں سے چھپتی تھیں، ان کے نام اس سمیت یاد ہے. مطلب کئی ایسی ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں ملتان گیا تو حنیف جلندری صاحب سے ملا نا، تو میں نے ان سے کہا اب ملتان آیا ذہن میں، تو میں نے کہا اچھا ملتان میں تو یہاں پہ ایک تھا ادارہ، اس کا نام تھا مکتبہ اعلیٰ تھلہ سادات بیرون دہلی گیٹ ملتان، اس طرح کر کے نا مجھے چیزیں یاد تھیں. تو میں نے کہا وہاں پر ایک ابو الخیر اسدی صاحب تھے، ان کی کتابچے چھپا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ ان کے بارے میں. تو اچھا خیر، پھر ظفر اللہ صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک شاگرد ہیں جو جھنگ میں ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کر کے چیزیں جو تھیں، تو یہ اصل میں جو پڑھنے کا جو رجحان تھا وہ ساری چیزیں وہاں سے پیدا ہوئیں. تو کہانیاں بھی پڑھتے رہے، ناول بھی پڑھتے رہے، ساتھ ہی جو تحقیقی کتابیں ہوتی ہیں یہ بھی. تو والد صاحب نے میٹرک کے بعد مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم یہ جو کتابیں یہ پڑھا کرو. تو اس میں بہت یہ جو میں نے آپ کو علامہ تمنا مادی صاحب کی، تو پاکستان میں بہت سے لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. ویسے اسماء الرجال جو علم حدیث ہے اس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ ان پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا، پھر مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، یہ کتابیں 4 جلدوں میں تھیں علامہ حبیب الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب کی، تو وہ میں نے پڑھی. اچھا، طالب جوہری صاحب کو سننے کا بہت ہی شوق ہوتا تھا، علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کو، علامہ رشید ترابی، تو ان بہت زیادہ مجھے اچھے لگتے تھے نا جس سٹائل سے خطابت کرتے تھے. تو وہ سارا ایک مطلب گڈ مکس ہے نا. مطلب ایبٹ بعد میں علامہ طاہر القادری صاحب آئے ہیں، تو کسی سے پیسے لیے، یار 2 روپے دینا، جناب باغ ایبٹ آباد تک کا کرایہ تھا نا، تو پیسے پکڑے اور سیدھا جا کے بیٹھ گیا وہاں پہ. اور قادری صاحب آئے ہی نہیں تھے، ان کو سن سٹروک ہو گیا تھا. فرسٹ ٹائم میں نے 5ویں کلاس میں سنا سن سٹروک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو قادری صاحب نے ٹیلی فونک خطاب کیا وہاں پہ یہ. تو اچھا، یہ سب لوگوں کو نا ایبٹ آباد میں جناب باغ میں نواز شریف صاحب آئے، اور سن لوگ جو بھی آتے تھے نا، اکثر جلسے رہتے تھے وہاں پہ، ان دنوں میں جلسے ہی ہوتے تھے. تو وہ میں سب کے سننے کے لیے جایا کرتا تھا. گھر کے بیک گراؤنڈ میں جماعت اسلامی کا دفتر تھا، تو وہاں پہ ہر وقت الیکشن میں ترانے شرانے چیزیں، وہ سارے ترانے مجھے زبانی یاد ہو گئی، کیونکہ لیٹ ان کے چل رہے ہوتے سنتے وہ یہ. تو وہ وہاں سے پھر تھوڑا سا میرا جو جرنلزم کی طرف رجحان ہے، وہ تعلیم و تربیت ایک رسالہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، تو میں اس میں لطیفے لکھ کے بیچتا تھا نا، سنے کسی سے تو وہ اپنا نام چھپتا، بڑی خوشی ہوتی ہے یار نام چھپے. اچھا، پھر الیکشن میں جو نعرے نہیں لگائے جاتے تھے، وہ میں نے جنگ کو بھیجے ایک بار، تو جنگ میں شائع ہو گئے وہاں پہ. اچھا، وہ تو میں نے پورا پرزہ نکال کے رکھا ہوتا تھا اپنا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میں، چیزیں چھپ رہی ہیں وہاں پہ. تو وہ پھر ریڈیو میں پشاور میں اتفاق ہو گیا جب پشاور یونیورسٹی پڑھنے کے لیے گیا. اور وہاں سے کیا آپ نے پڑھا پھر؟ میں نے جرنلزم میں BA آنرس کیا میں نے جی، اور پھر جرنلزم میں ماسٹر کیا. یہ جو ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب ہیں نا، اسلامی زراعتی کونسل کے چیئرمین ہیں، یہ ہمارے ڈین ہوتے تھے پشاور یونیورسٹی میں. تو اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے میرے ٹیچر بہت بے مثال ٹیچرس ہیں، اتنے شاندار ٹیچر. آئی بلیو کہ میرا یہ بات کر رہا ہوں نا تو میری آنکھیں جھکتی ہیں، میرا دل بھی ان کے احترام میں جھکتا ہے کہ ان اتنی محبت سے، اتنی محنت سے، جب بھی ہم نے ان سے کو پوچھا بڑی محبت سے انہوں نے کیا. اور ہم ایسے وہ کیا کہتے ہیں شیطان قسم کے شاگرد ہوتے تھے نا، اپنے ٹیچرس کے گھروں میں چلے جاتے تھے، سر بھوک لگی ہے کھانا کھلائیں. تو یہ تو ہمارے ایک ڈاکٹر معراج الاسلام زیاد صاحب تھے، تو انہوں نے اپنا ایک کمرہ جو تھا نا وہ خالی رکھا ہوتا تھا کہ یہ کسی وقت دوبارہ گرد آ سکتے ہیں نا، تو ان کو بٹھا دیں. تو وہ ہم بیٹھ کے مطلب اتنا فرینکنس تھی ہماری. تو میں تو آج کل دیکھتا ہوں بچوں کو ٹیچرز بہت ہی کم ان کے ساتھ وہ کرواتے ہیں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں یہاں زیبس میں، بچوں سے میں کہتا ہوں کہ یار وہ اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آؤ اور میں سے گپ شپ لگایا کرو کہ تھوڑا سا تاکہ ہم جو پے بیک کریں، جو ہم نے تھوڑا بہت سیکھا ہے سوسائٹی سے،
کم از کم ان کے ساتھ وہ کریں. تو پھر میں نے وہاں ریڈیو پاکستان میں کام شروع کیا. ایکسپریس اخبار لانچ ہوا. سہیل قلندر صاحب بیورو چیف تھے وہاں پہ پشاور میں, بہت ہی اچھے آدمی تھے, فوت ہو گئے. PFUJ کے نائب صدر بھی رہے, تو ان کے پاس کام کیا. پھر روزانہ جنگ میں چلا ہے, اور جنگ میں جب تھا تو وہ جو خبر کی جو ہوتی ہے نا ہلچل, وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ایک بڑی خبر میرے ہاتھ لگ گئی. متحدہ مجلس عمل کی گورنمنٹ تھی اور میں ایبٹ آباد میں تھا. تو میں نے وہ جو ہمارے ہاں شلوار قمیض پہنتے ہیں, پاؤں میں پلاسٹک کی چپل, وہ میں نے پہنے ہوئے تھے. تو ایک یوسف شاہ صاحب ہیں جو مولانا سمیع الحق صاحب کے نائب ہوتے تھے, تو وہ ایبٹ آباد میں وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہتے ہیں بس ختم کر رہے ہیں یہ ہم MMA کے ساتھ اتحاد. میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں بس یہ ان کے ساتھ آپ نہیں چل رہے, کل ہماری شورا کا اجلاس ہوگا اور شورا کے اجلاس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے اور ختم کر دیں گے اس کو, تم یہ خبر دے دو, چلاؤ دو جنگ میں. تو میں نے کہا سر یہ کنفرم بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کنفرم بات. طلحہ بھائی میرے دوست ہیں, ناصر فرید اسلامک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں, وہ ساتھ. میں نے گھر ہی نہیں گیا واپس, میں وہی پلاسٹک کی چپل پہن کے سیدھا گاڑی میں بیٹھا ایبٹ آباد سے پشاور آیا, خبر آ کے خود فائل کی. اگلے دن جنگ کے جتنے ایڈیشن تھے نا ان سب میں فرنٹ پیج پہ چل رہی تھی, اور سارا دن جیو پر وہ خبر جو ہے نا وہ چلتی رہی. پھر میں اچھا میری جاب نہیں تھی جنگ میں, مفت کام کرتا تھا. صحیح. ہاں وہاں پہ نا. اور یہ کون سا, یہ 2000 تقریباً یہ 2003 کی بات, 3-4 کی بات. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی, جیو پہ خبر چلتی رہی. اچھا بہت سے لوگوں کی وہ جو خبر چلتی نام لاتا تھا نا رپورٹ وائس بک. اچھا یہ محمود شام صاحب نے بڑی مہربانی کی, انہوں نے کہا یار تم اس بچے سے مفت میں کام کرا رہے ہو تو کم سے کم نام تو اس کا چھاپ دو. جنگ کی پالیسی تھی کہ نام جب تک جاب نہیں کر رہا بندہ اس کی نام نہیں چھپتا تھا. صحیح. تو وہ میرا نام انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا. افتخار علی صاحب ہوتے تھے اور باقی بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ. تو اس کے بعد میں پشاور میں انٹرویو ہوا, جنگ میں جاب آئی. تو اس انٹرویو کے لیے جب میں گیا تو پتہ نہیں بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک بندے کی سفارش بہت تکلی تھی تو اسے رکھ دیا گیا. وہ میرا بھائی, اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھے, سلامت رہے. تو وہ رکھ دی تو مجھے بہت دکھ ہوا نا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ بتائیں تو صحیح نا میری کمی کیا تھی. میں احتجاج, اور جب آپ نے اتنی بڑی آلریڈی نیوز بھی نکالی, یہ صرف ایک نہیں تھی, بے شمار خبریں تھیں ایسی میں نے کی ہوئی تھیں. تو میں وہاں سے اٹھا احتجاج کی غرض سے نا, میں جنگ پنڈی آ گیا. میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کیسے تم لوگوں نے میرا کام نہیں کیا. اچھا میں وہاں گیا تو وہاں جانے سے پہلے میں نے کہا حامد میر صاحب سے مل لیتا ہوں. میر صاحب کے پاس آ گیا. اچھا میر صاحب صاف اخبار میں جب ایڈیٹر تھے تو میرے مضمون میں ان کو بھیجتا تھا تو وہ چھاپ دیتے تھے صاف میں نا. تو انہوں نے میرا وہ CV وغیرہ سارا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں وہاں پہ نا. ایک محمد صاحب ہوتے تھے, ان کا پورا نام مجھے بولتا ہے, جنگ اخبار میں فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو محمد صاحب کے پاس, عزیز محمد صاحب, تو گیا میں وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے بٹھایا, انہوں نے کہا کہ بچے جب انٹرویو ہو رہا تھا نا اور جب چیزیں تھیں تو مجھے اس وقت تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی, لیکن تم بے فکر رہو, ہم تمہاری جنگ میں سب ایڈیٹر کی پوسٹ پہ ہم تمہیں جاب دیں گے, 8,000 روپے تمہاری تنخواہ ہوگی. اچھا اس وقت 8,000 روپے بہت, ہم 1,500 روپے پورا مہینہ گزار لیتے تھے. تو میں سوچا تھا یہ 2000 کب کی بات ہے؟ 3-4 کی. تو یہ اچھا گزر جاتا, مطلب جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل تھا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا. ہاسٹل میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا, مطلب کھانا پینا یہ وہ, ہم کیا کھاتے پیتے تھے بس یہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بڑا خوش یہاں سے چلا گیا کہ 2 مہینے بعد میری جاب ہو جائے گی. حامد میر صاحب نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ تم اپنا CV نا ریسیپشن پہ دے جاؤ. وہاں بھی دے دیا. تو میرا جیو میں مجھے انٹرویو کے لیے کال آ گئی. تو میں تھا, میرے ساتھ حسن ناصر خان ہیں, آج کل اردو نیوز میں ہوتے ہیں, وہ تھے. ارشد وحید چودھری صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ تھے. حافظ انوار جو سما لاہور کے بیورو چیف تھے. ہم 4 لوگ اکٹھے انٹرویو دینے کے لیے, اور ہم 4 کی سلیکشن ہوگی. صحیح. ہم وہاں پہ ہو گئے. تو ارشد وحید چودھری صاحب تو فل رپورٹر وہاں پہ تعینات ہو گئے. میں, حسن اور انوار ہم فریش گریجویٹ تھے, بلکہ یہ دونوں گریجویٹ تھے. میرا تو ماسٹر تھے, میں پریویس میں تھا اس وقت, ماسٹر پریویس میں. تو وہ جاب ہوگی یہاں پہ. تو بٹ وہ کیپٹل ٹاک یا جنرلی جیو میں؟ نہیں مجھے جیو میں آیا تھا. کیپٹل ٹاک کو میں نے بالکل اینڈ پہ کچھ سال 1.5 سال میں نے اس میں کام کیا. شروع تو میرا جیو میں تھا, اور یہاں پہ جب آیا تو کچھ دن بعد عزیز محمد صاحب کی ہفتے بعد کال آئی کہ بچے میں نے تمہارے سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا ہو گیا, اب تمہارا اگلے ہفتے ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا, تم نے پریشان نہیں ہونا. تو میں نے کہا سر میں تو کدھر ہوں؟ میں نے کہا میں تو اسلام آباد میں ہوں. تو یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میری جیو میں جاب ہو گئی.
یا پھر چھوڑ دو جنگ شنگ، یہ ٹھیک ہے تم یہاں پر آ گئے ہو نا، یہ والا. تو اس طریقے سے صحیح. جیو میں انٹری ہوئی. اور پھر نارملی کس قسم کی سٹوریز یا کس طرح کے جانرا پہ آپ کا زیادہ وہ تھا؟ اچھا، میری پہلی رپورٹ تھی وہ بابا بھلے شاہ کی مصوری پر، وہ اس پر ان کی شاعری پر پینٹنگ نمائش ایگزیبیشن تھا، تو اس پر میں نے کی تھی. زیادہ ان دنوں میں مذہبی جماعتیں ہی کور کرتا تھا. اچھا، مجھے حامد میر صاحب نے ایک بڑی ڈائیورس قسم کی فیلڈ دے دی. وہ ہمارے بیورو چیف تھے، اور میر صاحب نے، ان کا مزاج بہت سخت رہتا تھا نیوز روم میں، مطلب ہے کہ بہت مشکل تھا ان سے نظریں ملانا نا. تو ہم اکثر اوقات نا ایسے کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیوں اسے دیکھنا، ایسے کر کے. تو میر صاحب نے ایک طرف مجھے مذہبی جماعتیں دے دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سینما، تھیٹر، کلچر، یہ سارا تم کرو گے. تو میں عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، میں ادھر لال مسجد کی اسائنمنٹ پہ جا ہوتا، اور ادھر میں ساتھ جا کے نا فلم انڈسٹری کی کچھ نہ کچھ چیزوں کو کور کر رہا ہوتا ہوں، اور عجیب و غریب سا وہ تھا. اور وہ انہوں نے بہت اچھا کیا میرے ساتھ، کہ مجھے اصل میں انہوں نے تو ایک ڈائیورس قسم کے نا وہاں پر مجھے وہ ہوا. پھر اچھا ٹورزم، کلچر، یہ سارا میرا شوق تھا. مذہبی جماعتوں کے بارے میں میرے پاس بہت زیادہ انفارمیشن اس وجہ سے تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ 25-30 سے زیادہ رسالے آتے تھے، اور مدارس کے رسالے، مذہبی جماعتوں کے رسالے. اشراق میں پڑھتا تھا، میثاق پڑھتا تھا ڈاکٹر سار احمد صاحب کا، ندائے خلافت آتا تھا ان کا. اچھا، پھر ختم نبوت ایک رسالہ آتا تھا، پھر لولاک ایک رسالہ آتا تھا. اچھا، اور سنگ بے شمار رسالے ہیں، تو وہ سارے میں پڑھتا رہتا. تو اس میں یہ بھی پڑھتا تھا کہ مذہبی جماعتوں کی جو سرگرمی ہوتی تھی نا، وہ آخری پیجز پہ وہ بھی لکھی ہوتی تھیں کہ فلاں علاقے میں گئے فلاں. تو مجھے اس سے پاکستان کے شہروں کے بارے میں پتہ چلتا رہا. اخباروں میں پڑھتا رہتا، لیکن یہ سارا چیزیں جو تھیں نا وہ مجھے پتہ چلتی رہیں. تو وہ بڑی اچھی میرے پاس وہ تھی. تو وہ پھر جیو کے اندر مجھے اور وہاں سے ہی پھر آپ نے لال مسجد آپریشن بھی بڑا کلوزلی کور کیا. جی ہاں، میں نے وہ لال مسجد کا آپریشن کور کیا، اور آخری ٹائم تک میں رابطے میں رہا، اور چیزیں میں بہت ڈیپلی میں نے کور کی. اور میرا جی چاہ رہا تھا، بلکہ مجھے حامد میر صاحب نے کہا کہ تم اس پر ایک کتاب لکھو. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ اگر میں یہ کتاب لکھتا ہوں تو اگر سچ لکھوں گا تو مارا جاؤں گا، اگر جھوٹ لکھوں گا تو اندر سے مر جاؤں گا. تو یہ بہت مسئلہ ہے، لیکن اب وہ حالات آ گئے ہیں کہ میں اس کے اوپر کام شروع کر رہا ہوں کہ اس پہ لکھوں. اور صرف لال مسجد نہیں، پاکستان کی جو جہادی جماعتیں اور پھر مذہبی جماعتیں، تو بہت قریب سے مجھے ان سب لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس پہ تو ایک ہماری الگ آئی تھنک ایپیسوڈ بنتی ہے نا، وہ تو اتنا ہاں، لمبا بڑا وہ بہت لمبا کام ہے. تو وہ میں نے بہت قریب سے ان سب لوگوں سے ملا بھی، مذہبی جماعتوں کے لیڈران سے، اور ان سے میں نے کہا کہ یہ کہیں چھپنے والی باتیں نہیں ہیں، میں صرف آپ کا نقطہ نظر ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا ان کو پڑھنا بھی شروع کیا کہ ان کے نقطہ نظر کیا ہیں، اور کہاں پر وہ پبلک میں اور بات کرتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں اور بات کرتے ہیں. تو ان کے ذاتی خیالات کیا ہیں، اور لوگوں کو اس ہجوم کو فیڈ کرنے کے لیے وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. بٹ اوور آل جو جرنلزم انڈسٹری کی ایولیوشن آپ نے کیسے دیکھی ہے؟ ذرا آپ نے تو اس ٹائم میرے خیال سے شروع کیا جب الیکٹرانک آیا نیا. جی ہاں، ہم پرنٹ سے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت صرف 2 چینل تھے، بلکہ جیو بعد میں ARY پہلے ہوتا تھا، اس سے پہلے ایک انڈس ٹی وی بھی ہوتا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا. وہ انٹرٹینمنٹ اور یہ چیزیں زیادہ کور کرتا تھا، اور اس میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہوتی تھیں، بچوں کے پروگرام، خواتین کے ڈیبیٹ کمپٹیشن وغیرہ ساری چیزیں. تو ARY میں زیادہ تر ہمارے جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں، تو ان کی چیزیں ان دنوں بہت ڈرا کرتے تھے، انہوں نے بہت ڈرا کے رکھا ہوا تھا، قیامت آنے والی ہے، یہ وہ. صبح شام اس چکر میں ہی مطلب پریشان رہتے تھے کہ آج آئی اور کل آئی نا یہ. تو یہ سین ان کے ساتھ چلتا رہتا تھا. جیو 2002 میں لانچ ہوا، اور میں نے 4 نومبر 2004 میں نے جیو جوائن کیا. ہم جیو کی جو فرسٹ ٹیم کے بعد جو پہلی انڈکشن ہوئی، ہم اس میں وہ لوگ تھے ہم. تو پھر اس وقت جیو بہت ہی زبردست تھا. آپ یقین مانیں کہ خبروں کے لیے مطلب اتنا اپریشیٹ کیا جاتا تھا. یہ حامد میر صاحب تھے، ناظر بیگ چوتائی صاحب تھے، اظہر باز صاحب تھے، ایون کہ میر شکیل الرحمان صاحب اچھی خبر پہ اپریشیٹ کرتے تھے، اور ہم کوشش کرتے تھے کہ اچھی سے اچھی خبر لے کر آئیں. اچھا، ان دنوں میں کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی، پرویز مشرف کا مارشل لا تھا، تو ان موضوعات پہ کم ہی خبریں کور ہوتی تھیں. لیکن وہ اگر کرتے بھی تھے تو آسمہ شرازی صاحب ہیں، وہ ہماری کولیگ رہیں، مدثر سعید صاحب ہیں، یہ باقی ہمارے جو دوست تھے، زیادہ وہ یہ کور کرتے تھے. تو ہم اصل میں باقی جو معاملات تھے، کیونکہ اس وقت MMA ایک بڑا اسٹیک ہولڈر تھی، اپوزیشن لیڈر تھے مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں، تو میں وہ پارلیمنٹ بھی کور کرتا تھا، اور یہ سیاست ان لوگ مذہبی جماعتوں کی، اور پیپلز پارٹی بھی میں کور کرتا رہا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہمارا میڈیا اس وقت نا،
تو اچھی خبر کی تلاش میں جاتا تھا اور ہمیں بہت اچھے پیسے ملتے تھے. اور بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اتنی سیلری نہیں تھی جتنی بعض اوقات ہمیں ایک خبر کے لیے مطلب آنے جانے کے لیے اور وہاں پر اخراجات کے لیے پیسے ملتے تھے. تو ہم بہت اچھی خبریں لے کر آتے تھے. ہمارا نیوز بلیٹن اتنا زبردست قسم کا ہوتا تھا کہ ہر ایشو سے متعلق خبر ہوتی تھی. 30 سیکنڈ سے زیادہ کی خبر ہم 33 سیکنڈ سے زیادہ کی خبر بنا نہیں سکتے تھے اور بہت رش ہوتا تھا. اور ہر رپورٹر کی خواہش ہوتی تھی کہ 9 بجے کے بلیٹن میں اس کی خبر ضرور چلے. 9 بجے نہیں چلتی پھر 12 بجے ہر صورت میں چلنی چاہیے. اور لوگوں کو جیو کا نشہ چڑھ گیا تھا. وہ تھا ایک ٹائم ایسا تھا. تو پھر ایسا ایسا کر کے نیوز کی ویلیو کم ہوتی گئی. ٹاک شوز کی جو ویلیو تھی وہ بڑھنا شروع ہوگی. اور پھر ٹاک شوز انفلوئنس ہونا شروع ہو گئے مالکان کی طرف سے بھی اور انڈسٹری کی طرف سے بھی. تو وہاں پہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا نیوز پر اتنا خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دور میں رپورٹر جو تھا نا، رپورٹر اصل میں نیوز روم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. رپورٹر اخبار کا، ٹی وی کا ریڑھ ہوتی ہے نا، اس کے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیونکہ ٹاک شو کس پر ہوتا ہے؟ کالم کس پہ لکھا جاتا ہے؟ خبر پہ لکھا جاتا ہے نا. خبر ٹھیک ہوگی آپ کا تجزیہ ٹھیک ہوگا، خبر غلط ہوگی تجزیہ غلط ہوگا. تو خبر پر نیوز چینل نے انویسٹ کرنا کم کر دی. اور الطاف حسین کی 4 گھنٹے کی تقریر لائیو چلا رہے ہیں. اچھا وہ انٹرٹینمنٹ ہے، شغل ہے، اور جواز بھی ہے جی کہ اگر نہیں چلائیں گے تو وہ حملہ کر دیتے ہیں. اچھا پھر زیادہ جو فوکس کیا گیا ان چیزوں کے اوپر کیا گیا کہ آپ لائیو جو چیزیں زیادہ دکھانا شروع کر دیں، سیاست زیادہ کرنا شروع کر دیں. تو ہم نے اتنے عرصے میں پاکستانی میڈیا پر بہت زیادہ سیاست چلائی ہم نے اور انتشار کو بہت زیادہ اسپیس دیا. پھر سوسائڈ حملے اور یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں، وہ بھی بہت زیادہ ٹی وی چینل پہ چلنا شروع ہو گئیں. تو زیادہ پھر جو چیزیں چلی مذہب اور سیاست، اور مذہب اور سیاست میں انتشار کا پہلو سب سے زیادہ. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے پوری قوم کو ایک خاص قسم کے ڈپریشن اور انزائٹی اور ٹینشن کا جو ہے نا وہ آپ نے مریض بنا دیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ یہ آپ سوسائٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو کچھ مطلب پروگرام جو ہیں وہ چینج ہونے چاہیے. یہ سیاست کو تھوڑا سا کم کیا جانا چاہیے. اس کے پیچھے بہت زیادہ کہانی ہے، آپ کو پتہ نا کہ جو بھی کام کریں گے پیچھے کچھ نہ کچھ نکلے گا. لیکن یہ باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں کہ آپ کانٹینٹ جو ہے نا اسے چینج کریں اور کانٹینٹ کو تھوڑا سا کوئی ایجوکیشنل بنائیں، کوئی انٹرٹینمنٹ وہاں پر ہونی چاہیے. ڈرامے آپ اچھے لے کر آئیں وہاں پہ، ایجنڈا بیس نہ ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مذہب کے تصورات ہیں، آپ نے مذہب کے جو خاص قسم کے تصورات دیے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کے سوسائٹی میں کوئی ایک ماڈریٹ اپروچ کے ساتھ لوگوں کو لائیں تاکہ ذرا بات کریں اور معاشرے کا جو ٹینشن غصہ ہے انزائٹی. لیکن اس پوری چیز پہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بزنس ماڈل کوئی نہیں ہے. تو پھر انفلوئنس آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اداروں کی طرف سے بھی اور خاص قسم کے بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی پھر آتا ہے. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں ہے تو آپ نہیں ہے. لازمی یہی ہے کہ پھر آپ یہی ہے نا کہ آپ کا میڈیا کنٹرول ہے. تو کنٹرول میڈیا میں ایک یہ ہے کہ آپ نیگیٹو سائڈ پہ جائیں اور ایک پازیٹیو سائڈ پہ جائیں. تو کنٹرول تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو کنٹرول کر کے اگر پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو نیگیٹو سے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر جا کے مزید ٹینشن کریٹ کریں. تو آپ کم سے کم اس طرف تو آئیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں بزنس ماڈل کوئی نہیں ہے. جتنے بھی چینل بنیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ ایک ہی خبر مطلب آپ ریموٹ اس کا وظیفہ تصویر پھیرتے جائیں اور ایک ہی خبر آپ کو ملتی جائے گی ساری. فرق کیا ہے آپ کا؟ ڈفرینس کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ نئے چینل بنا کیوں رہے ہیں اگر آپ نے وہی کانٹینٹ سارے کا سارا چلانا ہے؟ آپ رات کو 9 بجے کی ہیڈ لائن دیکھ لیں، اکا دکا خبریں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، باقی ساری خبریں وہی ہو رہی تھیں. تو چینلز کے بعد بزنس ماڈل بھی نہیں ہے اور کانٹینٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کم سے کم جا کے تھوڑا سا ایک ڈفرینس کریٹ کر سکیں کہ ہاں بھائی یہ آپ میں بتاؤں ابھی بھی آپ 10 رپورٹر نا پاکستان میں رکھیں، آپ ان 10 رپورٹر سے کہیں گے یار آپ ایک ہفتہ لگائیں، ہمیں روزانہ آپ سے ایک یونیک سٹوری چاہیے. یہ 10 لوگ ہیں نا، آپ 10 دنوں میں نا ایک اچھی سٹوری لائیں. اس ایک سٹوری کے ساتھ آپ اپنے اینکر سے کہیں کہ اس سٹوری پہ آپ نے پروگرام کرنا ہے آج. آپ سارے چینلز کو بیٹ کر سکتے ہیں، ایک نیا ماڈل آ سکتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا اس کی آڈینس پھر کہاں سے آئے گی؟ آپ ڈفرینٹ دیں گے نا. تو جو بندہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اچھا یہ پریس کانفرنس ہے، یہ پریس کانفرنس، اچانک یار اس کے پاس وہ نہیں ہے، وہ رک جائے گا وہاں. اچھا وہ رکے گا، آپ کا سٹف اچھا ہوگا نا، وہ تھوڑی دیر مزید رکے گا. وہ کہے گا یار یہ جو چینل ہے نا
وہ آپ کا پکا، وہ جس کا ریموٹ رکے گا نا وہ آپ کا پکا آڈینس بن سکتا ہے وہاں پہ. تو آپ کچھ چیزیں چینج تو کریں کم سے کم. تو آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تو یہی ہوگا. اور آپ کو مذہب کے اندر بھی ایسے ہی لوگ چاہیے جو ایک خاص قسم کا آ کے چرب زبانی کریں اور ایسے نقطہ ہائے نظر سوسائٹی میں پروموٹ ابھی کریں. رمضان میں آپ جو تماشا ایک لگا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے. مطلب ایک جو ہے وہ ہوسٹ بھی کبھی ایکٹر ایکٹریسز بیٹھ کے جو ہے وہ وداؤٹ اینی نالج بس آپ نے ایک سوال پھینک دیا اور بس دونوں سائڈیں. اچھا اس کے اندر میرا تھوڑا سا طلحہ بھائی نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن مسئلہ یہ کہ سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے. ہاں مطلب لیکن کانٹیکس آپ کو پتا ہو نا. اب ایک بنی بنائی چیز آ گئی ہے، آپ نے ایک فیس بس رکھا کہ یار بیٹا یہ بس آپ پوچھ لینا. ہاں یہ کرے. یہ بالکل درست ہے. جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نا پرویز ہود صاحب کے بارے میں. اچھا میں نے ویسے سمبولیکلی نام نہیں ہے کہ لوگ جانتے ہیں ان کو، تو طارق جمیل صاحب کے بارے میں نا. تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مذہبی پروگرام جو وہ کس سے کروانا ہے. اگر آپ مذہبی پروگرام اس طریقے سے کروانا شروع کر دیں گے تو لازمی ہے اس کی شاید ریٹنگ تو آ جائے لیکن ویلیو گر جائے. تو مسئلہ ہے کہ ریٹنگ تو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن ان کی ویلیو کتنی ہوتی ہے. تو آپ ویلیو لیس سوسائٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اپنی اسکرین کو ویلیو لیس کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں بنا رہے کہ ہماری اسکرین جو ہے ایک بڑی باوقار، ایک ڈیسنٹ اور بڑی شائستہ اور مہذب قسم کی اسکرین ہے. تو آپ اگر اس میں تھوڑی سی محنت کریں. اور دوسرا مجھے یاد ہے یہاں پر ہم کیپٹل ٹاک پروگرام جب حامد میر صاحب کے ساتھ وہ کرتے تھے، اچھا ڈائیورسٹی کی بڑی کوششیں کی جاتی تھیں یار سبجیکٹ، حالانکہ وہ ٹوٹلی پولیٹیکل ٹاک شو ہے لیکن حامد میر صاحب چلے جاتے تھے بازاروں میں. اب وہ چلے جاتے تھے کبھی کوئی ایک وہ زیادہ کرتے تھے ان دنوں میں یونیورسٹیز کے اندر. آپ یونیورسٹی سے جائیں، جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اچھا ایک تھنک ٹینک، وہ ایک دفعہ میں نے میر صاحب سے بات بھی کی تھی، پروگرام کا ایک تھنک ٹینک بھی ہونا چاہیے جو تھوڑا سا انالیسز کرے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے پبلک اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی، لوگوں سے جانا جائے کہ آپ اس پروگرام کو کیسے امپروو کرنا چاہتے ہیں، کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو کم از کم یہ یک وہ کیا ون وے ٹریفک چل رہی ہے نا، تو کم از کم دوسری طرف سے بھی تو آئے. سوشل میڈیا کیوں پاپولر ہوا؟ ٹو وے ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، ریئیکشن آ رہا ہے. تو یہاں پر تو سمپل ون وے ہے، تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سبق بھائی. بہت زیادہ چیزیں جو میں نے لکھی تھیں ان میں سے نہیں بٹ اس میں سے کافی، بٹ اگین آئی تھنک یہ ڈفرینٹ سیشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بیکاز جو نالج اور وہ آپ کے پاس ہے آئی تھنک، کیونکہ ہم لوگ وہی ہے کہ وہ ایک پاپولر فیس ایک اوپر کی بات اور ہے، بٹ ایک بندہ جو آن گراؤنڈ جس نے بہت زیادہ، اور وہی ہم ٹی وی کی جو بات کر رہے ہیں وہی والی یہاں بھی چیز ہے کہ ایک وہ ڈیپ نالج اور انڈرسٹینڈنگ آن گراؤنڈ بہت زیادہ میرے خیال سے ضروری ہے. صحیح بالکل. ہاں یہ ہونا چاہیے. شاید ہر بندے کے پاس اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے. تو بعض چیزیں لازمی ہماری کوئی حتمی بات تو ہوتی نہیں ہے، اس پہ بھی آپ پروسیس کریں گے تو شاید ہم کسی اور جگہ جا کے کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ چیزوں کو بہتر بنانا ہے، تو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ڈسکشن تو کرنی، اور تو کچھ کر نہیں سکتے. نہیں انشاءاللہ آپ کو میں تنگ کروں گا کچھ دنوں میں انشاءاللہ، تو دوبارہ جو ہے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے بھی اور آپ سے مل کے. بڑے بہت شکریہ. تھینک یو.